Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. دلیل کی دو قسمیں. دیر آر ٹو ٹائپس آف دلیل. اسکول میں تو ایسے ہی پڑھاتے ہیں نا. دلیل کی کتنی قسمیں ہیں؟ بولو بھائی. پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے, صرف اسلام نہیں, کہ دلائل کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. ایک کو کہتے ہیں دلیل عقلی اور ایک کو کہتے ہیں دلیل نقلی. نقلی سے وہ نقلی نہیں کہ نقلی چیز ہے, اس کو نہ نقل سے نکلا یہ نقلی. ایک تو ہوتا ہے نا بھائی نقلی موبائل ہے, وہ والا نقلی نہیں. نقل کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ کاپی بھی نہیں, یہ وہ نقل میں نہیں ہے. نقل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہے ایک چیز. خبر جسے کہتے ہیں, خبر ایک دلیل ہوتی ہے. پشتو میں کہتے ہیں نا خبر اوری کا نا. مجھے پشتو آتی نہیں, لیکن ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں نا ان سے ہم کچھ اس طرح کے الفاظ سنتے رہتے ہیں. خبر اوری کا نا, تو اس سے خبر اوری کا مطلب بات سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے. تو یہ ان کا اخفل طریقہ ہوتا ہے. تو ایک ہوتی ہے دلیل نقلی اور ایک ہوتی ہے دلیل عقلی. مثال کے طور پر آپ نے سورج کی روشنی دیکھی, فوراً آپ کی کھوپڑی خود بخود جائے گی کہ سورج نکلا ہوا ہے, رات نہیں ہو رہی. تو یہ دلیل عقلی ہے یا نقلی ہے؟ عقل. کھوپڑی خود ہی جائے گی اس طرف. اور ایک ہوتی ہے نقل, کوئی بات نقل کر رہا ہے, کسی سے سنا ہے آپ نے. ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہوا 9/11 کو, کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ بولو بھائی. ہمیں میڈیا سے پتہ چلا, میڈیا نے بتایا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کیا ہو گیا ہے, تباہ ہو گیا. اور اتنے تواتر سے میڈیا نے بتایا, ہر چینل نے خبر دی. جو امریکہ میں آپ کے ریلیٹو تھے انہوں نے بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا, سب نے کہا. تو ہمیں ایسے ہی یقین آ گیا جیسے سورج کو کی روشنی کو دیکھ کر سورج کے وجود کا یقین ہوتا ہے. بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ پہلے ہی بول دیا کرو نا آ رہی ہے, تاکہ مجھے جملہ ہی نہ بولنا پڑے. بالکل. اب کوئی پاگل اٹھ کے بولے کہ 9/11 کا واقعہ سب ڈرامہ ہے, وہی ابے یہ سب امریکہ نے ٹوپی ڈرامہ, وہ ہوا ہی نہیں ہے. کوئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر نامی تو کوئی عمارت تھی نہیں. یہ سب جہاز وہاز, یہ کارٹون سے فیک بنا ہے, یہ سب کھلونے, یہ جہاز نہیں ہے. آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں, آؤ میں تمہیں بٹھاتا ہوں, یہ دیکھو یہ جہاز آ رہا ہے, یہ اصل میں یہ ایڈیٹنگ کی ہے. یہ جہاز تو اصل میں فلاں ملک سے فلاں ملک کے لیے اڑا تھا. اب کوئی جتنی بھی افلاطونیاں بقراتیاں آپ کے سامنے لے کر آئے گا, آپ بولیں گے معاف کر دے بھائی. آپ کیا بولیں گے؟ معاف. اس پہ تو بحث ہو سکتی ہے کس نے گرایا کس نے نہیں گرایا, لیکن یہ کہ ایک سرے سے گرایا ہی نہیں ہے, تو یہ آپ کے دماغ کا کوئی اسکرو بولو ڈھیلا ہے. کیا خیال ہے؟ اور یہ 9/11 ہی کو ہوا ہے, 11 ستمبر ہی کو ہوا ہے. یہ ڈیٹ میں بھی اختلاف بولتے کیوں نہیں ہو سکتا. تو اس کو ہم دلیل عقلی نہیں کہیں گے. عقل سے نہیں ہم نے اندازہ لگایا کہ عقل کو کیا پتا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرا ہے کہ عقل تو اس بارے میں خاموش ہے. عقل کہتی ہے بھائی گر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی گر سکتا. اگر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں گرا ہے تو گرا ہوگا, پھر خام میں ان کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کتنی قسمیں ہو گئیں؟ دو, عقلی اور نقلی. اور دلیل کی دوسری قسم ہوتی ہے نقلی, نقل. اب اس کی بہت ساری قسمیں ہیں, یعنی خبر سن کے. بعض دفعہ خبر سے بھی کسی چیز کے وجود کا ہمیں پتہ چلتا ہے. کسی نے آ کے خبر بتائی کہ بھئی یہ واقعہ ہو گیا ہے وہاں پہ, تو اب اس سے بھی ہمیں یقین آ جاتا ہے. تو اب اس کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ بولو بھائی. دو قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں خبر متواتر اور ایک کو کہتے ہیں خبر واحد. خبر متواتر اور خبر واحد. متواتر کہتے ہیں اس خبر کو
جس کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہوں کہ ان سب کا جھوٹ پہ جمع ہونا عقل کہے کہ یہ ناممکن ہے. یعنی عقل ان کی خبر کو تو صحیح نہیں کہہ رہی, کیونکہ وہاں تک تو عقل پہنچ نہیں سکتی نا. ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا, عقل سے فیصلہ کر سکتے ہو؟ نہیں. لیکن عقل سے یہ فیصلہ کر سکتے ہو یار اتنے سارے چینل اور اتنے سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے, کچھ تو ہوا ہے نا. نہیں آ رہی بات. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر متواتر. یہ بالکل ایسے ہی یقینی ہوتی ہے جیسے سورج کو دیکھ کے, دھوپ کو دیکھ کے سورج کا آپ کو یقین آ جاتا ہے. اس کا انکار کرنا بھی انسان کے 2 نمبر ہونے کی دلیل ہے. اب کوئی کہ قائد اعظم نام کے کوئی بزرگ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, تو لوگ بتائیں گے ابے اتنے لوگ نقل کرتے آ رہے ہیں کتابوں میں اور ان کا تذکرہ, ان کے اقوال, ابے یہ سب 2 نمبر ہی ہے, الو بنایا گیا ہے. کیا دلیل ہے کہ یہ سب صحیح ہیں؟ ابے کیا دلیل ہے کہ یہ جھوٹے ہیں؟ یہ پوچھا جائے گا. تو خبر متواتر کہتے ہیں کہ مختلف زمانوں کے مختلف ٹھکانوں کے لوگ, کیونکہ 2-3 آدمی کہیں مل کے نا جھوٹ پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں. جیسے 3 آدمی کہیں چلے گئے, ان پہ ٹاک شاک ہوئی, انہوں نے کہا یار ہم تینوں مل کے یہ جھوٹ بولیں گے. لیکن جب مختلف جگہوں پہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کا ایسا ایک جگہ گول میز کانفرنس میں جمع ہونا ہی ممکن نہیں ہوتا, ایک جگہ اکٹھا ہونا ہی ممکن نہیں. وہ بھی وہاں سے بھی خبر آ رہی ہے, ادھر سے بھی آ رہی ہے, ادھر, بھائی یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور دوسری ہوتی ہے خبر واحد. خبر واحد ہوتی ہے جس میں اتنے سارے لوگ نہ ہو, وہ 2 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی, یعنی جن کا عقل یہ کہتی ہے کہ یہ جھوٹ پہ جمع ہو سکتے ہیں. ممکن ہے 10 آدمیوں نے مل جل کے پلان بنایا اور جھوٹ مارکیٹ میں کیا کر دیا ہو, پھیلا دیا ہو. تو اس میں اصول یہ ہے کہ جو خبر متواتر ہے اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ قطعی ہے, یقینی ہے. اس کا انکار کرنے والا 1 نمبر کا پاگل. اور جو خبر واحد ہے اس میں اگر ثقہ لوگ, قابل اعتماد لوگ بیان کر رہے ہیں جن کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے, تو پھر اس پر ایسا یقین تو نہیں آتا جیسا خبر متواتر پر ہے. لیکن عملاً اس کو یقین کا درجہ دینا لازم ہے, کیونکہ اس کو بلا وجہ اس کا انکار کرنا یہ آپ کے ضدی اور ہٹ دھرم ہونے کی دلیل ہے, پاگل ہونے کی تو نہیں. لیکن اس کی ہے کہ یار جب آپ کے پاس اس کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے تو آپ کیوں انکار کر رہے ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے آ رہی ہے. تو اب سمجھو کہ یہ جو دلائل ہے نا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے, پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوا, سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا, اور حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. یہ تمام کے تمام واقعات ہمارے پاس خبر واحد سے نہیں پہنچے بلکہ خبر متواتر سے پہنچے. یہودیت, عیسائیت, اسلام, یہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے, یہ سارے ان واقعات پر متفق ہیں کہ ایسا دنیا میں ہوا ہے, جبکہ ان کا آپس میں اس میں کوئی مفاد نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہے. پھر بھی یہودی بھی مانتا ہے, عیسائی بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی. ہاں یہودی یہ کہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو مردوں کو زندہ کیا وہ جادو تھا, وہ جادو کہہ کے رد کر دے گا, مگر ان واقعات کا انکار نہیں کرے گا. تو اب ایسے میں کوئی پاگل مکھنچو اٹھ کے, کوئی ملحد اٹھ کے یہ دعویٰ کرے کہ اب موسیٰ نام کا کوئی شخص معاذ اللہ دنیا میں گزرا ہی نہیں ہے, نوح نام کا کوئی شخص دنیا میں گزرا ہی نہیں ہے, اور کہے کہ سائنسی کتابوں سے تو کوئی پتہ نہیں چلتا. تو پاگل, سائنس تو عقلی دلیل کو مانتی ہے, نقلی دلائل کو سائنس نہیں مانتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا تعلق سائنس سے ہے ہی نہیں. نوح علیہ السلام کی 1000 سال عمر تھی, ایک ملحد کہہ رہا ہے 1000 سال, تو سائنس پر تو کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ پہلے زمانے میں انسانوں کی عمر 1000 سال ہوتی تھی. تو اس کا تعلق آپ کے ماموں کی عمر کتنی تھی, آپ کے چاچو کی عمر کتنی تھی, یہ سائنسدان نہیں بتائے گا. آپ کے دادا کے بارے میں آپ کے ابا بتائیں گے کہ ان کی عمر کتنی تھی. یہ نقل سے پتہ چلے گا, یہ عقل سے پتہ بولو بھائی نہیں چلے گا. تو نوح علیہ السلام کو یہودی بھی مانتا ہے کہ 1000 سال دنیا میں رہے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں کہ 1000 سال, اور مسلمان بھی مانتے ہیں. اتنی بڑی آبادی یہ نقل ہوتی چلی آ رہی ہے, قوم لوط کا واقعہ, قوم عاد, قوم سمود. تو یہ تمام واقعات کا آج کوئی پروفیسر یونیورسٹی کا, کیونکہ یونیورسٹیوں میں اس طرح سے یہ چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ یہ سب قصے کہانیاں ہیں, یہ سب جھوٹی باتیں ہیں, یہ سب فضول مذہبی لوگوں نے اڑائی ہوئی ہیں. مذہبی لوگ اتنی ساری باتیں جھوٹ اڑائیں اور سارے مذہبی اس پہ جمع ہو جائیں, یہ پریکٹیکلی اور عملاً ممکن ہے نہیں. سیم واقعہ وہی عیسائی بھی بیان کر رہے ہیں, وہی یہودی بھی بیان کر رہے ہیں, وہی مسلمان بھی بیان کر رہے ہیں.
اور اتنے تواتر کے ساتھ ہیں کہ ہسٹری اور تاریخ پیغمبروں کے ساتھ جوڑی گئی ہے. میں نے بتایا تھا نا, ایک ملحد کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ نام کا کوئی شخص دنیا میں معاذ اللہ نہیں گزرا, حضرت عیسیٰ ہے ہی نہیں, اور پھر کہہ رہے کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں لکھا. یہ انسان کی کس کی دلیل ہے؟ اسکرو کے ڈھیلے ہونے کی. اس پاگل کو یہ نہیں پتا کہ تاریخ دان جب بھی کوئی کتاب لکھے گا اس پہ جو ڈیٹ ڈالے گا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت سے ڈالے گا یا ان کے اٹھائے جانے سے ڈالے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا 2020, اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو دنیا میں آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 2000. تو تاریخیں ان سے شروع ہوئی ہیں, کیونکہ یہ اتنے مشہور واقعات تھے دنیا میں کہ لوگوں نے کیلنڈر ان واقعات سے جوڑ دیے ہیں. تو ہسٹری جب بھی لکھی جاتی ہے تو انہی واقعات سے, کیونکہ یہ ایسے واقعات ہیں جن کا کوئی بھی انکار کر نہیں سکتا. تو اب یاد رکھو, بات ختم کر رہا ہوں, کہ مذہب کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے. ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبریں پہنچی ہیں بخاری کے ذریعے, صحیح مسلم کے ذریعے, ابو داؤد کے ذریعے, یہ تمام کی تمام خبریں واحد ہیں, خبریں متواتر بولو بھائی نہیں ہیں. یہ تمام کی تمام زیادہ تر 99% ان میں خبر واحد ہیں. حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان, ایک شخص سے, پھر وہ ایک دوسرے شخص سے, پھر وہ دوسرے شخص سے. تو ان خبروں پہ یقین اس لیے ضروری ہے کہ وہ بیان کرنے والے سارے کیا تھے؟ بولو بھائی ثقہ تھے. تو بلا وجہ اس کا انکار کرنا اور کہنا نہیں نبی نے تو یہ فرمایا نہیں ہے, یہ آپ کے ضدی ہونے کی دلیل ہے. لیکن جب اس خبر کے مقابلے میں قطعی خبر آئے گی, متواتر خبر آئے گی, تو پھر چاہے وہ بخاری کی حدیث ہو, اس کی ویلیو اس قطعی کے مقابلے میں ختم ہو جائے گی, اور وہ قطعی خبر ہے قرآن. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. آج بہت سے فرقے پیدا ہو گئے ہیں, بار بخاری کا حوالہ, مسلم کا حوالہ, ترمذی کا حوالہ, ہم کہتے ہیں قرآن میں یہ, تو فوراً جواب دیتے ہیں کہ نبی نے قرآن کو زیادہ اچھا سمجھا یا تم نے سمجھا. او بھائی نبی نے زیادہ اچھا سمجھا, لیکن نبی سے جو ہم تک یہ بات نقل ہوتے آئی ہے وہ اتنے مضبوط ذرائع سے نقل نہیں ہوئی جتنی مضبوط ذرائع سے اللہ کا کلام نقل ہوا ہے. تو جب دونوں میں ٹکراؤ ہوگا تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ بولو بھائی قرآن کو. تو امام ابو حنیفہ کا جو فقہ ہے نا, بہت سے لوگوں کی کھوپڑی میں اس اصول نہ سمجھ میں آنے کی وجہ سے بھی نہیں آ رہا ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ تواتر کی وجہ سے اس کو ترجیح دیتے ہیں. اب دیکھو قرآن کی آیت ہے, الزانیۃ والزانی, میں 2 مثالیں دے کے بیان ختم کرتا ہوں. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ, زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کی سزا ہے کہ 100 کوڑے مارو. اس کو کیا کرو بھائی؟ 100 کوڑے مارو. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت کو 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن بھی, بول دے کیوں نہیں, جلا وطن بھی کیا جائے گا. اب لوگ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں اور امام حنیفہ کا قول ذکر کرتے ہیں کہ صرف کوڑے ہی مارے جائیں گے, جلا وطن کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب کہتے ہیں دیکھو یہ بخاری کی حدیث میں تو جلا وطنی ہے اور ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ جلا وطنی نہیں ہے. تو تم فقہ حنفی کو مانتے ہو یا فقہ محمدی کو؟ یہ مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے؟ لفاظی. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں پراپر جب تک علم حاصل نہ ہو نا انسان کو, اسے کسی مسند پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے بعض فقہا کا یہ مذہب ہے, لیکن امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے اور جو متواتر خبر ہے اس میں صرف کتنی سزا بیان کی گئی ہے؟ 100 کوڑے. اور ویسے بھی اگر اس کو جلا وطن کیا جائے گا تو اس سے اس کے زانی بننے کا امکان کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے گا. ان نون جگہ پہ انسان برائی کا خطرہ, اور خاص طور پہ جب لڑکی کو جلا وطن کریں گے تو وہاں کمانے کا کوئی ذریعہ اس کے پاس نہیں ہے, عین ممکن ہے زنا ہی کو وہ اپنا پیشہ بنا لے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حالانکہ صحیح حدیث ہے لیکن کس کے مقابلے میں آ رہی ہے؟ وہ متواتر ہے نا, وہ تو ہزاروں لوگ سینہ بسینہ, اس کی ایک ایک آیت متواتر ہے, ایک ایک زبر زیر پیش میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے. جبکہ بخاری کی حدیث حدثنی فلان قال حدثنی فلان, ٹھیک ہے مانتے ہیں صحیح ہے, اس لیول کی صحیح نہیں ہے. عین ممکن ہے راوی سے کچھ اس میں تصرف ہو گیا ہو بیان کرنے میں. لہذا وہ کہتے ہیں اس کی تعویل ہے حدیث کی کہ تغریب عام جسے کہتے ہیں 1 سال کی جلا وطنی, یہ سیاست پر مبنی ہے
کہ اگر ملک کا بادشاہ یہ سمجھتا ہے کہ ان دونوں میں عشق محبت ہو گئی ہے, دوبارہ زنا کریں گے, تو ان کو وقتی طور پر وہ ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے جلا وطن کر سکتا ہے. یہ حکم حد کا حصہ نہیں ہے, سزا کا حصہ نہیں ہے. یہ نبی نے اپنے دور میں عین ممکن ہے کسی کو دیکھا ہو تو ان کے لیے حکم دیا ہو, یہ قانون عام نہیں ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں, قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کو گھروں سے مت نکالو, عدت کہاں گزاریں گی وہ؟ شوہر کے گھر میں. اس میں قرآن نے فرق نہیں کیا ایک طلاق ہو تین طلاق ہو, عدت شوہر کے گھر میں ہی ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے حضرت فاطمہ بنت قیس تھیں یا کوئی فاطمہ بنت ثابت تھی, مجھے ان کے والد کا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے, ان کے شوہر نے 3 طلاقیں دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عدت کہاں گزارو گی؟ شوہر کے گھر سے باہر. اس بیس پر بعض فقہا کہتے ہیں کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر کے گھر میں عدت نہیں گزار سکتی. تو یہاں بھی یہی کہتے ہیں. امام حنیفہ کا قول کیا ہے کہ قرآن میں کیا ہے, کسی بھی قسم کی طلاق ہو عدت کہاں گزارنی ہے؟ صاف طور پہ قرآن کہہ رہا ہے نا, اس میں 1 اور 3 کا فرق نہیں کیا قرآن نے. اور حدیث کیا ہے؟ جزوی واقعہ ہے. عین ممکن ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی ایسا مسئلہ ہو, بعض علماء نے کہا کہ وہ زبان کی بہت تیز تھیں تو خطرہ تھا کہ اور لڑائی جھگڑے نہ ہوں, اس لیے آپ نے حکم دیا کہ عدت کہاں گزارو؟ وہاں. یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کے بارے میں کہا کرتی تھیں کہ حضرت صحیح مسلم میں کہ فاطمہ کے لیے خیر نہیں ہے اس حدیث کو بیان کرنے میں, حالانکہ پیغمبر کی حدیث ہے, مگر حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کو روک رہی ہیں کہ یہ حدیث بیان بولو بھائی مت کرو. اور حضرت عمر نے جب قانون بنایا نا کہ طلاق یافتہ خواتین کے لیے کہ وہ عدت گھر میں گزاریں گی, تو کسی نے یہ حدیث سنائی کہ حضرت فاطمہ تو کہتی ہیں کہ نبی نے حکم دیا تھا کہ میں اپنے میاں کے گھر میں عدت نہیں گزاروں گی, ان کو تو 3 طلاقیں ہوئی تھیں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ لا ندری کتاب اللہ و سنت نبینا بقول امرات, کسی ایک عورت کے کہنے پر ہم اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے. اب کوئی کہے یار پیغمبر کی حدیث چھوڑ رہے ہیں حضرت عمر, اور یہی الزام امام حنیفہ پہ بھی لگ رہا ہے. او بھائی پیغمبر کی حدیث نہیں چھوڑ رہے, وہ کہہ رہے ہیں حدیث بیان کرنے والی یہ خاتون ہے, پتہ نہیں انہوں نے بات صحیح طرح سمجھی بھی ہے کہ نہیں سمجھی, خبر واحد ہے, اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کا کیا ہے قرآن ہے. اس وقت ہم واقعے میں موجود نہیں تھے, پتہ نہیں ان کی خصوصی اجازت دی ہو یا کیا ہو, یہ لا تھوڑی بنایا جا سکتا ہے. لا وہی ہے جو کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں. تو آج کل یہ رفع الیدین کا بھی مسئلہ یہی ہے. بخاری میں بہت ساری حدیثیں ہیں رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین, رکوع سے اٹھتے ہوئے, لیکن امام مالک کا بھی مضبوط قول ہے کہ رفع الیدین نہیں کرنا. وہ کہہ رہے ہیں یہ اخبار احاد ہیں. وہ کہتے ہیں مدینہ میں نے اہل مدینہ کو رفع الیدین کرنے والا نہیں پایا. وہ اس تواتر کو دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ نبی کے آخری نمازیں ان لوگوں نے دیکھی جو مدینہ کے لوگ ہیں, یہ کوئی بھی نہیں کر رہا رفع الیدین, تو اس کا مطلب نبی کی لاسٹ نماز کیا تھی؟ نہ کرنا. امام حنیفہ اہل کوفہ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں, صحیح سند سے ثابت ہے کوفہ میں حضرت علی کا دارالخلافہ اور عبداللہ بن مسعود یہ دونوں بڑے علم کے پہاڑ, اور 1400 صحابہ حضرت علی کے دور حکومت میں بڑے بڑے اہل علم کوفہ منتقل ہو گئے, اور کوفہ میں ایک شخص بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا. حالانکہ حدیثیں زیادہ تر کوفہ سے پہنچی ہمارے پاس, قرآن جس قاری کی تلاوت میں ہم پڑھتے ہیں وہ کوفہ سے پہنچا ہمارے پاس. تو انہوں نے پریکٹیکلی عملاً دیکھا کہ نہ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد کر رہے ہیں, نہ حضرت علی کے شاگرد کر رہے ہیں, نہ پورا کوفہ کر رہا ہے, نہ پورا مدینہ کر رہا ہے. تو اس تواتر کے مقابلے میں کہ یار یہ تو سینہ بسینہ نبی کی نماز کو فالو کر رہے ہیں, یہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں نبی کی حدیث کو؟ تو اس لیے انہوں نے رفع الیدین کی حدیث کو یہ سمجھا کہ یہ پہلے عمل کیا ہوگا, آخر میں آپ نے چھوڑ دیا ہوگا, ورنہ یہ لوگ کر رہے ہوتے. اب اس پہ آپ کو بخاری کی حدیث دکھاؤ کہ رفع الیدین نہیں کرنا, نہیں دکھائی جا سکتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ آپ جو حدیث دکھا رہے ہو وہ خبر واحد ہے, اور ابو حنیفہ اور امام مالک کا جو مضبوط قول ہے وہ فالو کر رہے ہیں کس کو؟ وہ تواتر کو. یار یہ اتنے سارے لوگ مدینہ میں نہیں کر رہے, اور یہ انہوں نے نبی کی آخری نماز دیکھی اور کوفہ میں نہیں کر رہے. تبھی امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں, وہ جب رفع الیدین کی حدیث ذکر کرتے ہیں تو آخر میں لکھتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی قول بعض صحابہ کا ہے, اور ان بعض صحابہ کے نام بھی لکھے انہوں نے. اور جب نیچے دوسری حدیث لکھی ہے رفع الیدین نہ کرنے کی, تو اس کے نیچے امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی کا تبصرہ ہے وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ. بہت سارے اہل علم صحابہ کا مذہب ہے, اور ان کے نام نہیں لکھے, کیونکہ جو تھوڑے ہوتے ہیں ان کے نام ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں, بہت زیادہ لوگوں کے نام نہیں لکھے جاتے. یہ مضبوط دلائل ہیں متواتر جن کی بیس پر امام ابو حنیفہ نے رفع الیدین
کا کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہ کرنا بہتر ہے. اور آخری بات کہ مدعی کے ذمے دلیل پیش کرنا ہوتا ہے, آپ کی مرضی کی دلیل پیش کرنا مدعی کے ذمے نہیں ہے. بس یہ لاسٹ بات, اور واقعی سچی مچی کی آخری, آپ کہیں گے آخری کہہ کے پورے فجر لگا دیں, سچی مچی کی آخری بات. مثال کے طور پر میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے دیے تھے, وسیم بھائی اور ستار بھائی کو میں نے گواہ بنایا, اچھے آدمی ہیں, ابھی آج ہم نے ان کے تھوڑی سی ان کو اپنی انسلٹ سی محسوس ہو سکتی ہے, تو اب ہم ان کو اچھے اس میں ذکر کریں. جمشید بھائی کو اور وسیم بھائی کو میں نے گواہ بنایا, میں نے ان کو 1 لاکھ روپے دیے, میں نے کہا یہ دونوں گواہیں, یہ اللہ معاف فرمائے یہ پی گئے. میں نے عدالت میں کیس کیا, یہ انہوں نے پیسے لیے, عدالت نے کہا ثبوت, میں نے وسیم اور جمشید کو پیش کر دیا. عدالت کہ ٹھیک ہے بھائی گواہ, میں نے ویڈیو بھی دکھا دی, کیمرے یہاں ہماری مسجد میں بھی لگے ہوئے ہیں, وہ آن کر دیے, عدالت کو دیکھا پوری ویڈیو دیکھ لو بھائی, میں دے رہا ہوں پیسے. یہ کہہ رہے ہیں نہیں, سلیم اور غفار جب تک گواہی نہیں دیں گے میں آپ کے پیسے آپ کو نہیں دوں گا. عدالت کہے گی بھائی اس کے ذمے دلیل پیش کرنا ہے, تمہاری مرضی کے دلائل اس کے ذمے بولو بھائی نہیں ہے. اب کوئی کہے رفع الیدین کے لیے بخاری دکھاؤ, مسلم دکھاؤ, یہ آپ اپنی مرضی کے دلائل مانگ رہے ہو, ٹھیک ہے نا, ہمارے ذمے نفس دلیل جو ہم نے پیش کر دی ہے. اب آپ کہو کہ ہماری مرضی کی دلیل, تو یہ ناجائز مطالبہ ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, یہ غلط کوئی کہے کہ نہیں زانی کی جو سزا ہے اس میں 1 سال کی جلاوطنی ہے, چونکہ بخاری میں بھی حدیث ہے, مسلم میں بھی ہے, اور ابو حنیفہ نے کہا نہیں جلاوطنی نہیں ہوگی, ابو حنیفہ کا قول قرآن و سنت کے خلاف ہے, اب بخاری میں دکھاؤ جلاوطنی نہیں ہوگی. اور بھائی ہم نے قرآن سے دکھا دیا, ہمارے ذمے نفس دلیل ہے. اب آپ کو آپ کی مرضی کی دلیل دیں, یہ ہمارے ذمے نہیں ہے, یہ آپ کی ہٹ دھرمی ہے کہ آپ نے دلائل کا ایک حصار کھینچا ہوا, بھائی یہیں سے ملے گی تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے ہم. اور بہت سارے مسئلے اس طرح حل ہوتے ہیں. امام کے پیچھے فاتحہ میں بھی ایسا ہی ہے, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن کہہ رہے جب قرآن کی تلاوت ہو خاموشی سے سنو, تو یہ نماز کو بھی شامل ہے, خطبے کو بھی شامل ہے. آپ کو نہیں جو حدیث میں آتا ہے کہ فاتحہ پڑھو, تو ہم کہتے ہیں وہ حدیث کیا ہے, خبر واحد ہے, اور یہ قرآن کیا ہے, خبر متواتر. اور جہاں حدیث میں پڑھنے کی حدیث ہے تو نہیں پڑھنے کی بھی تو ہے نا. حدیث میں آتا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. اور یہ ناصر البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, تو یہ بھی تو حدیث ہے. اب آپ کو نہیں یہ چونکہ بخاری کی نہیں ہے میں نہیں مانوں گا, تو یہ پھر وہ یہ کیا ہے اپنی, بھائی صحیح حدیث پیش کرنا ہمارے ذمہ ہے. یہ دنیا میں کسی فقیہ کا اصول نہیں ہے کہ 2 صحیح حدیثوں میں جب ٹکراؤ ہوگا تو بخاری والی کو لیا جائے گا, دوسری والی کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ تو آپ نے خود اصول بنایا ہے. ہمارا اصول یہ کہ جب 2 صحیح حدیثوں میں ٹکراؤ ہوگا تو جو قرآن کے موافق ہوگی ہم اس کو لیتے ہیں, جو قرآن سے میچ نہیں کرتی اس کو بولو بھائی ترک کر دیتے ہیں. اور پھر مسلم کی حدیث ہے انما جعل الامام لیتم بہ, امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. اذا کبر فکبروا, جب تکبیر کہے تکبیر کہو. واذا قرأ فانصتوا, جب قراءت شروع کرے خاموش ہو جاؤ. واذا رکع فرکعوا, جب رکوع کرے تو کیا کرو, رکوع کرو. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. تو بہت سارے فرقے دلائل کے انبار لگا رہے ہیں, لیکن ان کو دلائل میں جس کو کہتے ہیں نا اینالائز کرنا, دلائل کا تجزیہ کرنا, اس سے کیا ہے وہ بولو فارغ ہیں. کیونکہ آج کسی بغیر ڈگری حاصل کیے میڈیکل کالج میں پڑھے بغیر کسی کو کلینک کھولنے کی اجازت نہیں ہے. آج کوئی شخص بھی جب تک باقاعدہ کسی ماہر میکینک کی نگرانی میں میکینک نہ بنے اس کو ورک شاپ کھولنے کی اجازت نہیں ہے, اور کوئی بھی اپنی گاڑی اس کے پاس لے کے نہیں جاتا. لیکن دین ایک ایسا لاوارث ہے کہ آپ نے ڈگری حاصل کی انجینئرنگ میں, آپ نے ڈگری حاصل کی میڈیکل سائنس میں, لیکن آپ بنے ہوئے ہیں کیا مفتی, اور بیان کیا کر رہے ہیں قرآن و سنت. اور آپ کہتے ہیں قرآن و سنت پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. واقعی اجارہ داری نہیں ہے, لیکن اجارہ داری نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کسی مدرسے میں بیٹھ کے سیکھنا صرف مفتی طارق مسعود کو حق نہیں ہے. ہر انجینئر کو بھی حق ہے, ڈاکٹروں کو بھی حق ہے, لیکن حق کیا ہے پراپر طریقے سے سیکھیں, یہ حق ہے. یہ نہیں ہے کہ سیکھے بغیر بیٹھ کے آپ لوگوں کو مسائل بتانا شروع کر دیں. اب بھی کھوپڑی میں نہیں آ رہا تو میرے پاس اس کے علاوہ سمجھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو اب جب کوئی بھی اہل باطل
کوئی دعویٰ کیا کرے نا ملحد لوگ, ایتھیسٹ لوگ, کہ یہ سائنسدانوں کو تو یہ اس کا پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو مذہب نے کہا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور وہ سیب کھا لیا تھا اور یہ کھا لیا تھا نکالا, سائنس تو اس کو نہیں مانتے. اب تو یہ تو سائنس تو عقل کی بات کرتی ہے, نقل سے سائنس کا کوئی, سائنس تو یہ بھی نہیں مانتی کہ یہ ستار بھائی آپ کے ابا ہیں. سائنس جب کہے گی جب ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤ گے. آپ نے کروایا ڈی این اے ٹیسٹ کہ نا آپ شناختی کارڈ میں بھی ان کو ابا لکھوا رہے ہو, آپ ہر جگہ ان کو اپنے ابا لکھوا رہے ہو اور وہ اپنا بچہ لکھوا رہے ہیں اور اسی بیس پہ وراثتیں چل رہی ہیں. سائنس تو اس سے کیا ہے, کسی سائنٹسٹ سے کہو گے کہ بھائی آپ مانو میرے ابا, کہیں گے بھائی میں تو لیبارٹری ٹیسٹ کروں گا پہلے, اور اگر میں ٹیسٹ نہیں کر سکتا تو میں اس بارے میں کیا رہوں گا, خاموش. ہو سکتا ہے ہوں, ہو سکتا ہے نہ ہو. تو ہم جو سب ایک دوسرے کے ابا اور بچے اور ان کی وائف ہیں یا ان کی سسٹر ہیں یا ان کے بردر ہیں, یہ سب یہ نقلی دلائل سے مان رہے ہیں. یار سارا محلہ کہہ رہا ہے یہ ان کے ابا ہیں تو ہوں گے, یقیناً ابا ہوں گے. ہمیں کیا تکلیف ہے انکار کرنے میں کہ ابا نہیں ہے. لوگ مجھے آ کے بتاتے ہیں میرے بڑے بھائی ہیں, میں مان لیتا ہوں, میں بھائی ہوں گے, جب آپ کہہ رہے ہیں تو یقیناً ہوں گے, کیا خیال ہے. لیکن اصولی طور پر ایک بچی تھی اسکول میں پڑھ رہی تھی, یہ جو آج کل بڑے ماڈرن اسکول ہیں نا, انہوں نے بڑی تباہی مچائی ہوئی ہے. مجھے کہنے لگی ایکچولی میں جب تک اسلام کو نہیں مانوں گی, یہ اسکولوں کی تباہی بتا رہا ہوں میں جب تک اسلام وہ مانوں گی, انہوں نے کہا نا, میں جب تک اسلام کو نہیں مانوں گی جب تک میں بڑے ہو کر خوب اچھی طرح سے خود تحقیق نہ کر لوں کہ اسلام واقعی برحق مذہب ہے. مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی, مذہبی گھرانے میں, لیکن اسکولوں نے ماشاءاللہ ایسا لبرل بنا دیا کہ اسکول والے بتا رہے ہوتے ہیں نا ہر چیز دلائل سے لے کے چلو, دلائل سے, کسی کی اندھی تقلید نہیں کرنی. تو میں وہ اس کو بڑا, وہی ہے کرنل صاحب جو بیچارے ریٹائر, مجھے اپنا واقعہ سنا رہے تھے کہ میں نے اپنی بیٹی کو انگلش اسکول میں پڑھا رہے تھے, کہہ رہے میں نے اپنی بیٹی کو بلایا کہ پانی پلا دو, تو ڈیبیٹ کر رہی ہے کہ ڈیڈی جو کام انسان خود کر سکتا ہے, ہم نے اسکول میں پڑھا ہے, ہماری ٹیچر نے بتایا, یہ بھی نہیں کہتی ٹیچر نے بتایا ہے, کیونکہ یہ تو پھر ٹیچر کو فالو کر رہے ہیں نا, فالو تو کسی کو نہیں کرنا, فالو تو اپنی کھوپڑی کو کرنا ہے. تو ٹیچر نے بتایا ہوگا لیکن ہم نے خود سمجھا اس کو. تو ڈیڈی آپ نے جو ہم سے پانی منگوایا ہے, ایکچولی اصول یہ ہے کہ جو کام انسان خود کر سکتا ہے وہ دوسروں سے نہیں کروانا چاہیے. یہ سچی مچی کا واقعہ بتا رہا ہوں. وہ کرنل صاحب کہتے ہیں میں نے کہا اس کو سب سے پہلے تو اس اسکول سے نکالو بیٹا. کہہ رہے ہماری اماں جب پانی مانگتی تھیں تو ہم میں لڑائی ہوتی تھی کہ پانی کون پلائے گا پہلے, رات کو ماں کے پاؤں دبانے بیٹھ جاتے تھے بغیر کہے. اور یہ ماڈرنزم دیکھو آپ, ڈیبیٹ. تو وہ خاتون بھی, بچی بھی اسی طرح پڑھ رہی تھی, 9-10 سال اس کی ایج ہوگی. مجھے کہنے لگی کہ میں ایکچولی اسلام کو جب تک خود اسٹڈی نہیں کروں گی, ابھی تو ٹائم نہیں ہے, ذرا بڑے ہو کر پھر میں فیصلہ کروں گی, اسلام اگر صحیح ہے تو میں فالو کروں گی ورنہ نہیں. اب وہ تو بچی تھی, اس کو میں یہ بات کہہ نہیں سکتا تھا, اس کو تو میں نے ابا کو بولا, میں نے کہا اس کو نکال لے بیٹا, ہاں اس کو نکال لو, اس کو نکال لو, تو یہ کچھ اور ہی بن جائے گی. لیکن اصل جواب اس کا یہ تھا کہ بیٹا دیکھو جو مسلم معاشرے میں پیدا ہوتا ہے نا, اس کے لیے اسلام نظری نہیں رہتا, بدیہی بن جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ نظری اس کے لیے ہے جو مسلم گھرانے میں پیدا نہیں ہوا. جو ہوا ہے اس کو تو اس نے تو اسلام کا حسن دیکھ لیا نا, اس نے تو دیکھ لیا. تبھی جو غیر مسلم اسلام قبول نہ کرے, اسلام میں اس کی کوئی سزا نہیں ہے. لیکن مسلمان اگر غیر مسلم ہو جائے تو اسلام اس کو نہیں چھوڑتا ہے. اسلام کہتا ہے تم ہر دھرمی کی بیس پہ چھوڑ رہے ہو, کیونکہ تم جب اسلام میں پلے ہو تو تمہیں تو اسلام یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سمجھ میں نہ آئے. ایک منٹ بس رہنے دیں. تو اب یہ سمجھیں, میں نے کہا کہ اس سے کہیں کہ ریسرچ بہت ساری چیزوں پہ ابھی آپ کی باقی ہے. سب سے پہلی بات, آپ نے اپنے ڈیڈی کو بولا کہ وہ نے ڈیڈی کو بھی بولا تھا اس نے یہ لفظ, اس کے ڈیڈی مجھے بتا رہے تھے کہ ڈیڈی میں جب بڑی ہو جاؤں گی تو میں پھر ریسرچ کروں گی اسلام کے بارے میں, اور پھر پتہ چلے گا کہ اسلام اگر واقعی ایک صحیح ہے تو پھر میں مانوں گی ورنہ نہیں. وہ اللہ کا شکر ہے بچی بڑی ہو گئی اور مسلمان ہی ہے, یہ اللہ کا شکر ہے. اس نے تحقیق کی نہیں کی, بہرحال سمجھ میں آ گیا, لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یہ بچی بڑی خطرناک ہے. اب جب یہ اس طرح کی بات کریں نا کہ میں جب بڑی ہوں گی تو پہلے اسلام کے بارے میں ریسرچ کروں گی, تو اس سے کہنا بیٹا پہلے میرے بارے میں بھی ریسرچ کرنا کہ میں واقعی تمہارا ابا ہوں بھی کہ نہیں ہوں. یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں, جیسے لوگ کہہ رہے ہیں اسلام برحق ہے, ساری ادھر تو اسلامی کنٹری ہے نا, تو ایسے ہی ہو سکتا ہے لوگ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ڈیڈی ہیں. تو اندھی تقلید صرف اسلام کے بارے میں کیوں پسند نہیں ہے آپ کو؟ سب سے پہلے ڈیڈی کے بارے میں ہونی چاہیے, پھر ممی کے بارے میں ہونی چاہیے. ایسا تو نہیں لے پالک, کتنے لوگ
بچہ عیدی سینٹر سے لے کے اپنے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, ساری عمر بچوں کو نہیں بتاتے. تو اس بارے میں بھی ریسرچ ہونی چاہیے. یہ آپ کا بھائی ہے, بہت ساری ریسرچ کی چیزیں ابھی بیٹا کیا ہے باقی ہیں. تو ہر چیز کا دلائل سے بعض دفعہ جواب نہیں ہوتا. الزامی دلائل بھی دی, الزامی دلیل بھی دلیل کی ایک قسم ہے کہ اسی کی بات اسی پہ گھما دو. تو وہ بڑی وہ بات ہے نا کہ کیا یار وہ شعر ہے, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے, آگے کیا تھا پتہ نہیں, آگے شعر مجھے یاد نہیں آ رہا. نئی تہذیب اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تو جتنی بھی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, چاہے وہ فرقوں کے نام پہ نیا فرقہ آ رہا ہو مارکیٹ میں, یا وہ ماڈرنزم جو بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے, یا نئے نئے مذاہب آ رہے ہیں, تو بھائی یہ لیبل بہت اچھے ہیں, نئی نئی دعوتیں آ رہی ہیں, لیبل بہت اچھے ہیں, لیکن ان گندے انڈوں کو باہر اٹھا کے گلی میں پھینک دو. اس سے آپ کا سکون اور آپ کا کلچر تباہ ہو جائے گا.